جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. اپنا مائک بند کر لیں، کسی کا مائک آنا ہے تو بہت آوازیں آ رہی ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی جریر نے، وہ روایت کرتے ہیں عمارہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو زرعہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بیٹا مائک بند کر لیں، کس کا مائک آن ہے، بہت آوازیں آ رہی ہیں۔ لگ رہا ہے کسی کا فین چالو ہے یا پتہ نہیں کیسی آوازیں۔ ہاں جی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تجدون الناس معادنا، معادن جو ہے بیٹا یہ معدن کی جمع ہے، اور معدن جو ہے یہ کان کو کہتے ہیں، کان، کان یا کان جانتی ہیں؟ سرکار اقدس صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تم کھان کی طرح پاؤ گے۔ معادن، معدن کی جمع ہے بیٹا کان، کھانے جو ہوتی ہیں، کھان، کھان سمجھتی ہیں نا، زمین کے اندر جو خزانہ ہوتا ہے سونے کا، چاندی کا یا دیگر دھاتوں کا، تو اسی کو کھان کہتے ہیں۔ کھان بھی کہا جاتا ہے اور کان بھی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رضوان کا مشہور زمانہ شعر جو کلام کے اندر ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلِ کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہاں پر پہلے والے مصرے میں جو کان ہے اس سے مراد کان ہے سننے والے، اذن، کان، ٹھیک ہے، دور و نزدیک کے سننے والے کان۔ اور پھر جو دوسرے والے مصرے میں کان ہے وہ ہے کھان کے معنی میں، کان لاڑی کرامت، یعنی کرامت کا جو ہیرا ہوتا ہے اس کی جو کھان ہے نا، ہاں، تو یہ معدن کے معنی میں ہے، کھان جس کو کہتے ہیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو کھان کی طرح پاؤ گے۔ کوئی کھان سونے کی ہوتی ہے، کوئی چاندی کی ہوتی ہے، کوئی پلیٹینم کی ہوتی ہے، کوئی لوہے کی ہوتی ہے، کوئی دوسرے دھات کی ہوتی ہے، اور کسی کے اندر جو ہے وہ دھات کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے، کسی کے اندر کم پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کی الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے، الگ الگ جو ہے قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، ان کے اندر اچھائیاں الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں، برائیاں الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جس طرح سے کانیں جو ہے وہ مختلف ہوا کرتی ہیں، اسی طرح سے لوگوں کی طبیعت، لوگوں کی فطرت، لوگوں کی عادت بھی مختلف ہوا کرتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تم جو ہے لوگوں کو کانوں کی طرح پاؤ گے، خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام۔ خیار خیر کی جمع ہے، بہتر کے معنی میں، کہتے ہیں ان میں سے جو جاہلیت میں، ایام جاہلیت میں جو بہتر ہوں گے وہ اسلام میں بھی، یعنی زمانہ اسلام میں بھی بہتر ہوں گے، لیکن تب اذا فقہوا، جبکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، جبکہ کیا ہے وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، یعنی جب دیندار بن جائیں تو جو جاہلیت میں جو ہے اعلیٰ عہدے پر تھے، اچھے تھے، اسی طرح سے وہ ایام اسلام میں بھی کیا ہوں گے، اچھے تھے۔ ایام جاہلیت تو سمجھتی ہی ہیں، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو زمانہ تھا اسی کو ایام جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سب صحابہ کیا تھے، زمانے جاہلیت میں بھی جو ہے آپ کا مقام اور مرتبہ تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت علی کا تو نہیں، وہ تو چھوٹے تھے عمر میں، لیکن یہ جو تھے خاص کر کے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جو ہے زمانے جاہلیت میں بھی جو ہے سرداری کی حیثیت رکھتے تھے، زمانہ اسلام میں بھی کیا ہے یہ سب سے بہتر رہے۔ تو بہرحال سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تم کھانوں کی طرح پاؤ گے، جو بہتر ہوتے ہیں ایام جاہلیت میں وہ اسلام میں بھی بہتر ہوتے ہیں، جبکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَّةً، اور تم لوگوں میں سب سے بہترین پاؤ گے فی هذا الشأن، اس معاملے میں، اس معاملے سے مراد بیٹا ہے حکومت کا معاملہ، ولایت کا معاملہ، یعنی جو والی ہوتے ہیں قوموں کے اور حکومت کے جو سردار ہوتے ہیں، حکومت کے جو کیا کہتے ہیں امیر بنتے ہیں، ہے نا، تو اس معاملے سے مراد یہ ہے، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی قوم ہو، جب تک ان کا ایک امیر نہیں ہوگا تب تک وہ بہتر طریقے پر، بہتر انداز پر کام نہیں کر سکتے ہیں۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ شروع ہی سے طریقہ رہا ہے کہ ہر ایک جماعت کا گروہ کا ایک ایک امیر ہوتا ہے. اب یہ امیر کبھی بہتر ہوتا ہے، کبھی بہتر نہیں ہوتا، کبھی انتخاب اچھا ہو جاتا ہے، کبھی انتخاب اس میں اچھا نہیں ہو پاتا. تو اب آخر کون سے قسم کے لوگ ہوں گے جو اس معاملے کے لیے، یعنی حکومت کے لیے، ولی بننے کے لیے، جو ہے حکمران بننے کے لیے بہتر ہوں گے؟ تو اس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَّةً. اور تم اس معاملے میں، یعنی حکومت کے معاملے میں، لوگوں میں سب سے بہترین پاؤ گے ان لوگوں کو اشدہم لہو کراہیتاً، جو اس عہدے کو سختی کے ساتھ ناپسند کرنے والے ہوں گے. اشدہم جو لوگوں میں سب سے زیادہ شدید ہوں گے، لہو ہے نا، اس کے لیے، مطلب اس عہدے کے لیے، کراہیتاً، کراہیت ناپسندیدگی کے اعتبار سے، مطلب جو اس عہدے کو دل سے نہیں چاہتی، خواہش نہیں ہوتی کہ ہم عہدہ کریں، اس وجہ سے نہیں کہ جو ہے وہ والی بننا نہیں چاہتے، بلکہ اس وجہ سے کہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر ذمہ داری آ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ذمہ داری صحیح سے نبھا نہ پائیں، یہ خوف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں. در حقیقت یہی لوگ کیا ہیں، زیادہ حقدار ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے ایک عادت رہتی ہے، ایک ان کی فطرت رہتی ہے، جب ذمہ داری ان کے سر آتی ہے تو وہ بہتر طریقے پر اس ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں اس معاملے میں جو ہے انہی کو سب سے بہتر پاؤ گے جو اس معاملے کو سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہوں گے. وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ. فرماتے ہیں، اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور تم لوگوں میں سب سے برا پاؤ گے اس معاملے میں دو رخے کو، دو دوغلے انسان کو، دو جس کے چہرے ہوتے ہیں، دو منہ والے کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، جو اس طرف آئے گا تو ایک چہرے کے ساتھ آئے گا، وَيَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، اور پھر اس طرف آئے گا تو ایک چہرے کے ساتھ آئے گا. مطلب جو دوغلی پالیسی کے مالک ہوتے ہیں وہ حکومت کے جو کارندے ہوتے ہیں ان کے سامنے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی، ہم کو تو عہدہ نہیں چاہیے، ہم کو نہیں کریں گے، ہم تو ایسی خدمت کریں گے. اور عوام کو جا کر کے، عوام کے پاس جا کر کے ان کو اکسائیں گے اور ان میں خلفشار مچائیں گے اور کہیں گے کہ ارے دیکھو کوئی اور لائق نہیں ہے، ہم اس کے لیے بہتر ہیں، اگر ہم کو جو ہے ووٹ دے دیا جائے، ہم کو چن لیا جائے تو ہم بہت اچھا کام کریں گے. باسن میری تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ لوگوں میں سب سے برے ہوتے ہیں بیٹا اس معاملے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا منشا، ان کی خواہش صرف اتنی ہوتی ہے کہ ہم کو عہدہ مل جائے. باسن میری اب اسی عہدے کی خواہش کے لیے وہ اتنا سب کچھ کرتے ہیں، اور جب ان کو عہدہ مل جاتا ہے تو پھر ان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، تو اب وہ دل لگا کر کے کام نہیں کرتے. بات سمجھ آئی بیٹا؟ بہرحال اس حدیث پاک میں جو ہے لوگوں کی اچھائیاں اور برائیوں کو واضح کیا گیا، اور یہی ہے کتاب المناقب، اور اسی سے مطابقت اس کی سمجھ میں آتی. بہرحال سرکار فرماتے ہیں اور لوگوں میں اس معاملے میں تم سب سے بہتر ان لوگوں کو پاؤ گے جو اس معاملے کو سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہوں، اور تم لوگوں میں سب سے برا پاؤ گے دو رخے کو، دو چہرے والے کو، دوغلے انسان کو، جو ان لوگوں کے پاس ایک چہرے سے آتا ہے اور ان لوگوں کے پاس ایک چہرے سے آتا ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلم وكافرهم تبع لكافرهم. ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مغیرہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو الزناد سے، وہ روایت کرتے ہیں اعرج سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جو ہے اس معاملے میں، کس معاملے میں؟ یہی حکومت کے معاملے میں، کہتے ہیں تبع لقریش، قریش کے تابع ہیں. کس کے تابع ہیں؟ قریش کے تابع ہیں، یعنی جو خلیفہ بنیں گے تو وہ قریشی خلیفہ بنیں گے. مسلمہم تبع لمسلمین، ان کے جو مسلمان ہوں گے وہ ان کے مسلمانوں کے تابع ہوں گے. وکافرہم تبع لکافرہم، اور ان کے جو کافر ہوں گے وہ ان کے کافروں کے تابع ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت کا معاملہ جو ہے وہ قریش کے ہاتھ میں رہے گا. ٹھیک ہے، قریش کے اندر زیادہ اس سلسلے میں مہارت پائی جاتی ہے اور ان کو فوقیت حاصل ہے، سارے قبائل میں وہ سب سے افضل قبیلہ ہے عرب کا. بس نہیں آ رہی، تو لہٰذا انہی کا حق بنتا ہے. تو زمانہ کفر میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی کیا ہے، انہی کی حکومت برقرار رہے گی. اسی کو سرکار فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے
اس معاملے میں جو ہے قریش کے تابع ہیں، ان کے مسلمان جو ہے ان کے مسلمان کے تابع ہیں، اور ان کے کافر جو ہے ان کے کافروں کے تابع ہیں۔ پھر فرماتے ہیں والناس معادن، اور لوگ جو ہے کھانوں کی طرح ہیں، خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، ان میں سے جو جاہلیت میں بہتر ہوتے ہیں وہ اسلام میں بھی بہتر ہوتے ہیں، اذا فقہوا یا فقیہ دونوں چلتا ہے، جبکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ تجدون من خیر الناس اشد الناس کراہیتا لہذا شان حتی یقع فیہ، اور تم لوگوں میں سے بہتر پاؤ گے اس سلسلے میں اشد الناس کراہیتا لہذا شان، جو اس معاملے کو لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہو، انہی کو تم کیا ہے تم بہتر پاؤ گے، حتی یقع فیہ یہاں تک کہ وہ اس میں واقع ہو جائے۔ مطلب ایسا نہیں کہ ہمیشہ ناپسند کرتے ہیں، عہدہ ملنے تک ناپسند کرتے ہیں، لیکن جب عہدہ مل جاتا ہے تو پھر جی جان لگا کر کے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ اسی کو کہہ رہے ہیں حتی یقع فیہ، یہاں تک کہ وہ اس عہدے میں پڑ جائیں، یعنی جب تک عہدے میں نہیں پڑتے تب تک اس عہدے کو پسند نہیں کرتے، لیکن جب پڑ جاتے ہیں تب اس کے بعد کیا ہے اس عہدے کی ذمہ داریاں جو ہے بخوبی نبھاتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہونے نہیں دیتے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی آپا جان لوگ؟ باب، یہ باب ہے اسی سے ملحق رہے گا، باب المناقب ہی سے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس الا المودة في القربى قال۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی عبد الملک نے، وہ روایت کرتے ہیں طاووس سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، قرآن پاک کی آیت الا المودۃ فی القربى، رب نے فرمایا نا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں اس دین اسلام کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، صرف اتنی بات کہ تم کیا ہے میرے قرابت داروں میں محبت رکھو، میرے قرابت داروں سے الفت رکھو، محبت رکھو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال فقال سعید بن جبیر قربى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں کہ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے جو ہے اس سلسلے میں کہا کہ قربى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد کون ہے قرابت داروں سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہے، نہ کہ سارے قرابت دار، بلکہ یہاں پر قرابت داروں سے مراد خاص رشتہ داری مراد ہے کس کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فقال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن بطن من قریش الا وله فیہ قرابت، پھر ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لم یکن بطن من قریش، قریش کا کوئی بطن نہیں ہوتا، بطن سے مراد چھوٹا قبیلہ ہے نا، تو کہتے ہیں قریش کا کوئی بھی قبیلہ نہیں ہوتا الا وله فیہ قرابت، مگر یہ کہ اس قبیلے کے لیے اس قبیلے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ہوا کرتی تھی۔ لہو میں ہاں ضمیر لوٹے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور فیہ میں لوٹے گی ضمیر بطن کی طرف۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے کوئی بھی خاندان نہ ہوتا مگر یہ کہ اس میں آپ کی قرابت آپ کی رشتہ داری ہوتی، بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی قریش کے ہر قبیلے میں سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تھی۔ اب قرآن نے فرمایا ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش سے محبت رکھنا ہے، بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ ہاں جی، تو کہتے ہیں فنزلت علیہ، تو بس انہی پر جو ہے یہ آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی کہ الا ان تصلوا قرابۃ بینی و بینکم، مطلب یہ ہے کہ مگر یہ کہ تم کیا ہے میرے اور تمہارے درمیان کی جو قرابت ہے اس میں صلہ رحمی کرو، مطلب الا المودۃ فی القربى جو کہا جا رہا ہے اس سے مراد۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت رشتہ داریاں جتنی بھی جگہوں پر ہے ان جگہوں سے محبت رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری جو ہے پورے قبیلے قریش کے اندر تھی۔ قریش ایک بہت بڑا قبیلہ تھا نا بیٹا، اب اس کے تحت بہت سارے چھوٹے چھوٹے قبیلے آتے تھے جو قریش سے متعلق ہوتے تھے، تو اب یہ جو چھوٹے چھوٹے قبیلے جتنے تھے وہ سب کے سب جو ہے ان کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری موجود تھی، تو ہم کو ان سب کے ساتھ کیا ہے محبت رکھنا ہے، تو بس یہی بات ثابت کرنا ہے یہاں پر۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن اسماعیل عن قیس عن ابی مسعود یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے حدیث بیان کی علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں اسماعیل سے، وہ روایت کرتے ہیں قیس سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو مسعود یعنی عقبہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے ان سے،
یبلغ بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ اس روایت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. موبائل کے لگا کہ جفا یعنی ظلم زبردستی اور دلوں کی سختیاں، یہ سب کس کے اندر ہیں؟ فدادین کے اندر. یہ فدادین کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ فدادین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو گائے اور اونٹوں کو چرانے والے ہوتے ہیں. اصل میں فدادین کا لفظی معنی ہوتا ہے مصوتین، آوازوں کو بلند کرنے والے. تو جو گائے اور اونٹوں کو چلاتے ہیں تو وہ ان کے دموں کے بعد جو ہے چیختے چلاتے رہتے ہیں، کیونکہ گائے تو گائے ہے، بھینس تو بھینس ہے، اونٹ تو اونٹ ہے. آپ لاکھ ان کو بولتے رہیے کہ محترمہ سیدھا سیدھا چلتے رہیے، زیادہ نہ چلیے، وقت کو ضائع نہ کیجیے، لیکن وہ ہے کہ چلتے ہی جائیں گی، ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹوں کے منہ کو کبھی کبھی جالی باندھی جاتی ہے. کبھی دیکھا، غور کیا کبھی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کی وجہ وہی ہے کہ جب ان کو کھانا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں، جہاں منہ ملا وہاں منہ مارنا شروع کر دیں گے، اسی لیے منہ ہی کو باندھ دیا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چیخ چلا کر کے کنٹرول کرنا پڑتا ہے. بیلوں کو جو چراتے ہیں، گایوں کو جو چراتے ہیں اور اونٹوں کو جو چراتے ہیں، تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکال کر کے چیخ چلا جو ہے وہ ان کو کنٹرول میں کرتے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں کہ گایوں کو، بیلوں کو اور اونٹوں کو کنٹرول کرتے کرتے چیخ چلاتے ہوئے جو ہے ان کے اندر جو ہے نرمی کا مادہ ہی ختم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، دل سخت ہو جاتے ہیں چیخنا چلانا، اور ویسے ہی چیخنا چلانا، ویسے ہی سخت انداز جو ہے وہ ہر جگہ پر اپناتے ہیں. جو انسان ہمیشہ روزانہ صبح سے شام تک جو ہے گایوں کو، بیلوں کو چراتا ہو، انہی کے پیچھے پڑا رہتا ہو، تو وہ تہذیب سے ناآشنا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو عادت ہو جاتی ہے چیخ چلا کر کے بات کرنے کی. وہ ہر کسی سے ویسے ہی بات کرے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ دلوں کی سختیاں اور جفا جو ہے وہ فدادین یعنی آواز لگانے والے گایوں اور اونٹوں کے پیچھے چیخنے چلانے والوں کے اندر ہوتی ہے. کہ اہل الوبری یہ فدادین کون ہے؟ تو کہا اہل الوبر. تو جو ہے بیٹا یہ اونٹوں کی کھال کو کہا جاتا ہے. وہ خیمے، پہلے کے زمانے میں تو گھر ہوتے نہیں تھے، اونٹ پر خیمے وغیرہ گاڑتے تھے، جھونپڑیاں بنائی جاتی تھی. تو جو اونٹوں کے بال وغیرہ سے جھونپڑیاں بنتی ہیں انہیں کو کہا جاتا ہے اہل الوبر. کیا کہتے ہیں؟ یہ اونٹوں کے بال والے ہیں، مطلب اونٹوں کے بالوں سے کیا ہے خیمے بناتے ہیں. عند اصول اذناب الابل والبقر. اصول جو ہے یہ جڑ کو کہتے ہیں، اصل کی جمع ہے. اذناب جو ہے یہ ذنب کی جمع ہے، اذناب دم کو کہتے ہیں. ابل جو ہے یہ اس میں جمع ہے، بہت سارے اونٹوں کو کہا جاتا ہے. اور بقر جو ہے گایوں کو کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ تو کہتے ہیں کہ دلوں کی سختیاں اور جفاکاریاں یہ فدادین کے اندر ہیں. مطلب کہتے ہیں کہ اونٹوں کی کھال سے بنی ہوئی خیموں میں رہنے والے اور اونٹوں اور گایوں کی دموں کے پاس سے چیخنے چلانے والے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہیں کون اصل میں؟ فدادین. مراد کس کو لے رہے؟ تو کہتے ہیں فی ربیعۃ و مضر، قبیلہ بنو ربیعہ اور مضر کے وہ لوگ جو کیا ہے ان اونٹوں کو، گایوں کو چراتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں جی. تو اصل میں بیٹا چل رہا ہے کتاب المناقب. تو مناقب کے اندر جو ہے وہ یہی سب باتیں ہوں گی کہ کون اچھے ہیں کون برے ہیں، کس کے متعلق سرکار نے کیا کیا فضیلتیں بیان فرمائی. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہرحال ترجمہ سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں نہ مشرق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ یہیں سے کیا ہے فتنے ابھریں گے. وہ نجد کی جانب اشارہ تھا، وہ وہاں سے فتنے نکل آئیں گے. اور پھر فرمایا کہ دلوں کی سختیاں اور جفاکاریاں جو ہے یہ اونٹوں کے کھال کے بنے ہوئے خیموں میں رہنے والے
اور گایوں اور بیلوں کی دموں کے پاس سے جو ہے چیخنے چلانے والوں کے اندر ہوتی ہیں، قبیلہ بنو ربیعہ اور قبیلہ بنو مضر میں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہی اس وقت تھوڑا سا اور تفصیل سے سن لو۔ کہتے حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الفخر والخیلاء فی الفدادین اہل الوبر والسکینۃ فی اہل الغنم۔ ہم سے حدیث بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ الفخر والخیلاء، یہ فخر اور تکبر، خیلاء جو ہے یہ تکبر غرور کو گھمنڈ کو کہتے ہیں بیٹا، کہتے ہیں فخر اور غرور تکبر اور جو ہے یہ فدادین کے اندر ہوتا ہے، مطلب جو گزر چکی ہے نا، ہاں کیونکہ ان کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوتی تھی، بس میری بہت سارے گائے بہت سارے اونٹ ہوتے تھے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ ایک اونٹ کی قیمت لگ بھگ 10 بکروں کی قیمت لگائیں گے تب جا کر کے ایک اونٹ کی قیمت ہوگی، اسی طرح سے 8-10 بکروں کی قیمت لگائیں گے تو ایک گائے یا ایک بھینس کی قیمت ہوگی، اور ان کے پاس کافی ساری گائے اور کافی ساری بھینسیں اور کافی سارے جو ہے اونٹ ہوتے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے غرور و تکبر بھی ہوگا۔ آج کے زمانے میں بھی جن کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو آپ مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ پہلے کے زمانے میں گاڑیاں موٹر وغیرہ نہیں تھی، جو کچھ دولت ہوتی تھی وہ یہی سب ہوتے تھے، اونٹ گائے بیل وغیرہ۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ ہاں جی۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ غرور اور تکبر جو ہے یہ فدادین کے اندر پایا جاتا ہے، جو کہ وبر والے ہیں، جو کہ خیمے والے ہیں، بات میں آ رہی ہے، یعنی ان کے حال کے بنے ہوئے خیموں میں جو ہے وہ رہتے ہیں۔ والسکینۃ فی اہل الغنم، اور سکون اور اطمینان جو ہے یہ بکری والوں کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ بکریاں جو ہوتی ہیں بیٹا یہ بہت ہی نرم طبیعت کی ہوتی ہیں، بکریاں اتنی نرم طبیعت کی، اتنی گھبرانے والی جو ہے یہ طبیعت کی مالک ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ لفظ بزدل پر آپ نے غور کیا ہے؟ بزدل، بس قیمت شخص کو جو بزدل کہتے ہیں، بزدل کا معنی کیا ہے؟ ہاں بزدل کا معنی کیا ہے؟ فارسی میں بز کہتے ہیں بکری کو، بکری کو، ہاں فارسی میں بز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بکری، مطلب جس کا دل بکری کے دل کی طرح ہو۔ بکری بیٹا بہت ہی گھبرانے والی مخلوق ہوتی ہے نا، ہاں تھوڑا سا اس کو پریشان کر ڈالو ایک دم گھابری ہو جائے گی۔ یہی وجہ کبھی راستوں میں دیکھتی ہوں کہ کبھی نکل آ جائیں، گاڑیوں کے ہارن پڑتے ہیں تو ایسے بھاگتی ہیں بیچاریاں، پوچھو مت، ہے نا۔ تو بہرحال نرم طبیعت کے مالک ہوتی ہے۔ اب یہ جو بکریوں کو چرانے والے ہوتے ہیں ان کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ دیکھتے ہوں گے بکریوں کو چرانے والوں کو بس ایک چھڑی رہتی ہے ان کے پاس، اور ایک ایک آدمی کے پیچھے جو ہے ایک ایک آدمی کے ساتھ جو ہے لگ بھگ 100 150 200 بکریاں ہوتی ہیں، وہ ایک ہی آدمی کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کے برخلاف 8-10 گائے ہوتی ہیں تو 2 لوگ مل کر کے کنٹرول نہیں کر پاتے، راستہ پورا بلاک کر دیتے ہیں نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بکریوں کے اندر جو ہے سکون اور اطمینان ہوتا ہے، جو بکریاں چلانے والے ہوتے ہیں وہ نرم طبیعت کے، کیونکہ ان کو چیخنا چلانا نہیں پڑتا زیادہ، ہلکی سی آواز لگائیں گے بکریاں اپنے راستے پر چلنے لگتی ہیں، گویا کہ ان کے اندر سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ اور بکریوں کو چرانا ویسے بھی انبیاء کرام کی سنت ہے، کئی انبیاء نے جو ہے بکریوں کو چرایا ہے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ بس سکینۃ فی اہل الغنم، اور سکون اور اطمینان جو ہے وہ اہل غنم کے اندر ہے، بکریوں کے، بکری والوں کے درمیان۔ والایمان یمانی، اور ایمان جو ہے یہ یمنی ہے۔ یمان کا مطلب یہ اصل میں تھا یمنی بیٹا، دو جو ہے یمنی کو، یمن جو شہر ملک ہے اسی ملک کی طرف جو ہے اس کی نسبت ہے یمنی، اور اسی یمنی سے یمان کر دیا جاتا ہے، یمانی کر دیا جاتا ہے سمجھنے کے لیے آسانی کے لیے، اور آخر میں یا کو حذف کر دیا جاتا ہے اور نون کے نیچے 2 زیر دے دیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اور ایمان جو ہے وہ تو یمنی ہے، مطلب یمن والوں کا ایمان ایمان ہے، مطلب ایمان تو ہر کسی کا ہوتا ہی ہے، ہر کوئی مومن ہوتا ہے، لیکن یمن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کافی پختہ ایمان والے ہوتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، بہت نیک ہوتے ہیں، اس وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ یمنی ہے۔ والحکمت یمانیت، اسی طرح سے حکمت و دانائی جو ہے وہ بھی یمنی ہے، مطلب تعریف فرمائی یمن کی۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں کہ سمیت الیمن لانہا عن یمین الکعبۃ والشام لانہا عن یسار الکعبۃ، کہتے ہیں یمن کو یمن نام رکھا گیا کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے داہنی جانب ہے، تو اس وجہ سے اس کو یمن کہتے ہیں۔ داہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یمین، داہنے عربی کو، داہنے کو یمین کہتے ہیں عربی میں۔
تو چونکہ وہ داہنی طرف ہے خانہ کعبہ کی، اس وجہ سے اس کو یمن کہتے ہیں. والشام، اور شام نام رکھا گیا کیوں؟ لأنها عن يسار الکعبہ، اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ کے بائیں طرف ہے نا. اور بائیں کو جو ہے الشام اور مشعمہ اور شؤوم اشعم، یہ سب معنی کیا ہیں؟ بائیں کے معنی میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں والمشعمۃ المیسرۃ، مشعمہ جو قرآن پاک میں بھی آیا ہوا ہے، سورہ اس کے اندر ہے، سورہ بلد کے اندر ہے نا مشعمہ. تو مشعمہ کا معنی کیا ہے؟ میسرہ، بایاں. والید الیسریٰ الشؤمہ، بائیں ہاتھ کو ید الیسریٰ بھی کہتے ہیں، ید الشؤمہ بھی کہتے ہیں. والجانب الایسر الاشعمی، جانب ایسر بائیں طرف کو جانب ایسر بھی کہتے ہیں، جانب اشعم بھی کہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اشعم، شؤمہ، مشعمہ، الشام، یہ سب کیا ہے؟ بائیں کے معنی پر دلالت کرتے ہیں. تو چونکہ شام جو ہے سیریا آج کے زمانے کا، وہ خانہ کعبہ کے بائیں جانب پڑتا ہے، اس وجہ سے اس کو کیا ہے؟ شام کہتے ہیں. سمجھ میں آگے بات؟ تو بہرحال اس حدیث پاک میں بکریاں چرانے والوں کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، تو اسی سے کیا ہے کتاب المناقب ہو جائے گی. تو بس رہنے دیجئے، یہاں تک جو ہے یہ آپ کی بات پوری ہو گئی. اب یہاں سے مناقب شروع ہو رہے ہیں. اب دیکھیں مناقب قریش شروع ہوں گے تو اس میں قریش کی تفصیلات، پھر اس کے بعد خاص خاص قبیلوں کے متعلق جو سرکار نے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو ملا لیجیے تھوڑا سا اچھی طرح سے، انشاءاللہ آگے کا ہم کل پڑھیں گے بیٹا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بیٹا، دعا میں یاد